فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تعلقات اور یگانگت سے کام لے کر قبل از وقت اسٹیفن براکوڈا کے بارے میں سوالات کیے جا رہے تھے اور بہرطور ان لوگوں کو مطمئن کرنا بھی ضروری تھا جو میں کر رہا تھا۔ لنچ کے بعد باقاعدہ میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں لائن آف کروزل کے چیف کنٹرولر نے خود بھی شمولیت کی تھی، جو لنچ سے ذرا پہلے ہی پہنچے تھے۔ مسعود طلحہ نے میرے معاون کی حیثیت سے پہلے اس کارروائی کی رپورٹ مختصر الفاظ میں سنائی جو اسٹیفن براکوڈا کے لیے کی گئی تھی۔ اس کے بعد میرے الفاظ میں اس نے بتایا کہ اسٹیفن براکوڈا زندہ ہے، لیکن لائن آف کروزل کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں سے تائب ہو کر افریقہ چھوڑ چکا ہے۔ ہر طرف سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ مزید سنسنی ان انکشافات سے پھیل گئی جو اس رپورٹ کے ذریعے کیے گئے تھے۔ ان لوگوں کے ناموں کی نشاندہی ان سب کے لیے بہت ہی سنسنی کا باعث تھی جو یہاں لائن آف کروزل کے خلاف عربوں میں شامل ہو کر کام کر رہے تھے۔ یہ میٹنگ رات کے 9:30 بجے تک جاری رہی اور وہ تمام تفصیلات یہاں طے کر لی گئی جن کے تحت فوری عمل کر کے لائن آف کروزل میں اسرائیلی منصوبوں کو ناکام بنانا تھا۔ ایک باقاعدہ کمیشن قائم کر دیا گیا جس کی سربراہی کے لیے مجھے منتخب کیا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے یہ اجازت بھی دی گئی تھی کہ میں ایکوائن ہی میں رہ کر تمام معاملات کو کنٹرول کرتا رہوں اور یہاں مجھے ہر اطلاع فراہم کرنے کے انتظامات بھی کر دیے جائیں گے۔ میں نے خوشی سے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا تھا۔ در حقیقت یہ ذمہ داری میرے لیے زیادہ پریشانی کا باعث نہیں تھی کیونکہ عملی طور پر مجھے خود کچھ نہیں کرنا تھا بلکہ ان لوگوں کے کام کی نگرانی کرنا تھی جو اب موساد کے ایجنٹوں سے لائن آف کروزل کو پاک کرنے کے لیے حرکت میں آتے۔ ان کی رہنمائی کرنا تھی تاکہ کسی موقع پر غلطی کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ پروفیسر جوناتھن اور بڈ بھی چند دن بعد ایکوائن پہنچ گئے اور مجھ سے ملاقات کی۔ مجھے زندہ سلامت دیکھ کر انہوں نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ پروفیسر جوناتھن مجھ سے ان حالات کے بارے میں پوچھنے لگے جو اسٹیفن براکوڈا کے فرار کے بعد پیش آئے تھے اور میں نے پروفیسر جوناتھن کو مختصراً تفصیل بتا دی۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے اقدامات کی تفصیل بتاتا رہا۔ بلا شبہ بونیکا میں کامیابی دلانے کا سہرا پروفیسر جوناتھن کے سر تھا۔ اس نے اپنی سائنسی صلاحیتوں سے کام لے کر میرے لیے جو آسانیاں پیدا کر دی تھی ان سے میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ پروفیسر جوناتھن کو بھی میں نے اپنے ساتھ ہی روک لیا۔ وہ ایک بہترین مددگار اور ایک بہترین ساتھی تھا۔ لائن آف کروزل کی آبادیوں میں موساد کے بے شمار ایجنٹوں کو گرفتار کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ان تمام لوگوں کو بھی جو لائن آف کروزل کی اسلحہ فیکٹریوں میں ان کے اعلی کار تھے۔ یوں کافی دن مجھے ایکوائن میں اس کارروائی کے انچارج کی حیثیت سے گزارنے پڑے۔ میں مطمئن اور مسرور تھا کہ میں اپنا وہ مقصد پورا کرنے میں کامیاب ہو گیا جس کے لیے میں نے اس طرف قدم بڑھائے تھے۔ باقی معاملات کے بارے میں گفتگو ہونا باقی تھی یہاں تک کہ یہ تمام کام ختم ہو گیا۔ پھر ممبارڈو میں مجھے طلب کر کے میرے لیے ایک میٹنگ کی گئی جس میں مجھے خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس کام کا اختتام ہونے کے بعد بلا اس کے علاوہ میری اور کیا خواہش ہو سکتی تھی کہ میں اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں۔ تہذیب مالکم ایکس سے ملے ہوئے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے صدیاں گزر گئی ہوں۔ اس دوران اس کے بارے میں کچھ بھی تو پتہ نہیں چل سکا تھا، حالانکہ امریکہ میں اسے ایسے حالات میں چھوڑ آیا تھا جن کو اگر ذہن میں لاتا تو بڑی تشویش ہو جاتی تھی۔ وہ دشمنوں کے درمیان گری ہوئی تھی، لیکن تہذیب مالکم ایکس کی شخصیت کے بارے میں مجھے اندازہ تھا کہ وہ کیا چیز ہے۔ گرین پول کی نمبر 2 جس کے سپرد بڑی بڑی ذمہ داریاں کی جاتی تھی، مجھ سے منسلک ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو بے حد تبدیل کر چکی تھی۔ لیکن اتنا میں بھی جانتا تھا کہ اگر خطرناک حالات ہو جائیں تو پھر تہذیب اپنی پرانی زندگی میں واپس آ جاتی تھی۔ میں ممبارڈو سے تیروڈا واپس آ گیا۔ میرے لیے ہر جگہ آسائشیں فراہم کی گئی تھی۔ تیروڈا میں ایک خوبصورت عمارت میں مجھے ٹھہرایا گیا تھا اور پھر ذمہ دار حضرات نے مجھ سے میرے آئندہ پروگرام کے بارے میں دریافت کیا۔ بڈ میرے ساتھ تھا، پروفیسر جوناتھن، میکنو اور دوسرے وہ تمام لوگ جو ان مہمات میں میرے ساتھ رہے تھے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ پروفیسر جوناتھن سے میں ممبارڈو ہی میں جدا ہو گیا تھا
اور مجھ سے رخصت ہوتے ہوئے پروفیسر جوناتھن نے کہا تھا کہ زندگی رہی تو میں تم سے دوبارہ ملاقات کا خواہش مند رہوں گا۔ فلسطینی مقاصد کے لیے کام کرتے ہوئے یقیناً وہ مواقع ضرور آئیں گے جب ہم تم کہیں بھی یکجا ہو سکتے ہیں۔ میں نے بھی پروفیسر جوناتھن سے ان کی اس رفاقت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک حیرت انگیز انسان کی حیثیت سے میں انہیں یاد رکھوں گا۔ البتہ بڑ جان کو اٹک گیا تھا۔ اس کی شخصیت ذرا ایسی ہی تھی۔ وہ بے حد آزردہ ہو گیا اور کہنے لگا، مسٹر علی، یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اگر مجھے چھوڑ دیا تو پھر میں فلسطینی مفادات کے لیے کام نہیں کروں گا۔ میں سر پھرا آدمی ہوں۔ دنیا کی کوئی بھی قوت مجھے میری مرضی کے خلاف کام پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ اپنی مرضی سے جیتا رہا ہوں۔ آپ کو اپنے بارے میں تمام ہی تفصیل بتا دی ہے۔ آئندہ بھی اپنی خوشی ہی سے جینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی زندگی فلسطینیوں کے لیے وقف کر دی ہے۔ اگر بڈ کے بارے میں بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ فلسطین کے لیے برسرے پہ کار رہے تو پھر مجھے آپ کا ساتھ درکار ہے۔ ٹھیک ہے بڈ، جیسی تمہاری مرضی، لیکن اگر کسی وقت تم اپنے اس فیصلے پر شرمندگی یا الجھن محسوس کرو تو ایک اچھے دوست کے مانند مجھے بتا دینا۔ میں خوشی سے تمہیں اپنا ساتھ چھوڑنے کی اجازت دے دوں گا۔ تم صرف خوشی سے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دو چیف، باقی ذمہ داری میری اپنی ہے، بڈ نے کہا، اور پھر وہ میرے ساتھ ممبارڈو سے تیروڈا آ گیا تھا۔ تیروڈا میں میں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا کہ میں امریکہ واپس جانا چاہتا ہوں۔ مجھ سے چند دن کی مہلت لے لی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ فوری طور پر میری واپسی کے لیے کسی طیارے کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ میں جانتا تھا کہ امریکہ کے لیے خصوصی فلائٹ ہوا کرتی تھی اور عام طور سے جہازوں کا آنا جانا نہیں تھا، چنانچہ میں انتظار کرتا رہا۔ مسعود طلحہ اور عائشہ چند روز کے بعد تیروڈا آ گئے۔ مسعود طلحہ نے کہا، یہ آپ کی سائیکا مائلر جو ہے نا، اس کا دل اب ایکوائن میں نہیں لگ رہا۔ اس کی خواہش ہے کہ یہ بھی کچھ عرصے کے لیے بیرونی دنیا کی سیر کرے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا مسٹر علی کہ میں اور سائیکا آپ کے ساتھ ہی چلیں؟ بھائی، تمہیں اپنا مہمان بنا کر مجھے خوشی ہوگی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک بات کا آپ یقین کریں کہ ہم لوگ آپ کے اور تہذیب مالکم ایکس کے لیے کسی پریشانی کا سبب نہیں بنیں گے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تقریباً 20 دن یہاں قیام کرنا پڑا اور پھر مجھے اطلاع دی گئی کہ ایک طیارہ خصوصی طور پر میرے لیے چارٹرڈ کیا گیا ہے جو مجھے نیو یارک لے جائے گا۔ میں نے اپنی تیاریاں مکمل کی۔ آخری رات میرے اعزاز میں ایک پارٹی دی گئی جس میں ایک بار پھر مجھے خراج عقیدت پیش کیا گیا اور اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ لائن آف کروزل کے لیے میری خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ طیارہ بوئنگ تھا اور اس میں چند دیگر افراد بھی میرے ساتھ سفر کرنے والے تھے۔ سائیکا مائلر یعنی عائشہ اور مسعود طلحہ بھی میرے ساتھ تھے۔ بڈ بھی تھا۔ باقی لوگ اجنبی تھے لیکن بھرطور انہیں بھی میرے ساتھ سفر کرنا تھا۔ طیارے نے رن وے چھوڑ دیا اور فضا میں بلند ہو گیا۔ میں ذہنی سکون چاہتا تھا لیکن ذہن کو سکون کہاں ملتا ہے۔ تنہائی خیالات کے لیے ذہن کے دروازے کھول دیتی ہے۔ تہذیب مالکم ایکس کا حسین چہرہ میری نگاہوں میں گردش کر رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میری اس کامیاب واپسی پر تہذیب کا رد عمل کیا ہوگا۔ کبھی کبھی دل میں کچھ ایسے خیالات بھی آ جاتے تھے جو پریشان کرتے تھے۔ میں سوچنے لگتا تھا کہ پتہ نہیں وہاں تہذیب کس سال میں ہے، اسے کسی پریشانی یا الجھن کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا۔ اس وقت تقریباً رات کے 11:15 بجے تھے جب طیارے نے رن وے پر اترنے کے لیے چکر لگانے شروع کر دیے۔ میں چونک پڑا۔ میرے حساب سے ابھی اتنا وقت نہیں گزرا تھا کہ ہم منزل مقصود تک پہنچ گئے ہوں۔ ہمارا یہ سفر تو خاصا طویل اور وقت طلب تھا۔ میں نے مسعود طلحہ سے پوچھا، یہ طیارہ تو شاید لینڈنگ کر رہا ہے؟ ہاں چیف، مسعود نے سادگی سے جواب دیا۔ ہم اس وقت کہاں ہیں یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ میرا خیال ہے ایندھن وغیرہ کے لیے نیچے اترنا پڑ رہا ہے۔ اوہ، میں نے گہری سانس لے کر کہا اور خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد طیارے نے رن وے کو چھو لیا۔ میں کھڑکی سے باہر کا جائزہ لینے لگا اور دوسرے لمحے میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بیروت ایئرپورٹ کو میں نے اچھی طرح پہچان لیا تھا اور یہاں طیارے کا اترنا میرے لیے حیرت کی بات تھی۔ تیروڈا سے امریکہ جاتے ہوئے بیروت تو راستے میں بھی نہیں آتا تھا، لہٰذا طیارے کا بیروت ایئرپورٹ پر اترنا مجھے کچھ عجیب سا ضرور معلوم ہوا۔ لیکن ایک خیال یہ بھی ذہن میں آیا کہ ممکن ہے طویل سفر کے پیش نظر طیارے کے ایندھن کے لیے بیروت کو اس وجہ سے مناسب سمجھا گیا ہو کہ وہ تنظیم آزادی فلسطین کا مرکز تھا۔ یہاں ہمارے طیارے کا ایندھن کے لیے رکنا کسی غیر ملک کی بنسبت زیادہ محفوظ اقدام تھا
تھوڑی دیر بعد ہم لوگ طیارے سے نکل کر ویٹنگ ہال میں آ گئے۔ طیارے میں سوار دیگر افراد بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ویٹنگ ہال میں ایک ایئر ہوسٹس نے میرا استقبال کیا۔ اس نے میرے نزدیک پہنچ کر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں بیروت واپسی پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں علی۔ یہ آواز جانی پہچانی تھی، لیکن ایئر ہوسٹس کی شکل میرے لیے بالکل اجنبی تھی۔ شکریہ خاتون، لیکن یہاں طیارہ کتنی دیر قیام کرے گا؟ میرا خیال ہے یہ قیام تو کافی طویل ہوگا۔ بہرحال آپ کو اس سلسلے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ چلیے باہر گاڑی تیار ہے۔ لیکن آپ کی آواز نہ جانے کیوں مجھے جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ شکر ہے کہ آپ نے اس آواز سے شناسائی کا اظہار تو کیا۔ ایئر ہوسٹس نے اپنی گردن کے قریب کوئی چیز ٹٹولی اور پھر اس کے چہرے سے پلاسٹک ماسک علیحدہ ہو گیا۔ پلاسٹک ماسک کے نیچے سے نائمہ برق کا چہرہ برآمد ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ اوہ نائمہ، میرے منہ سے نکلا۔ یہ تمام افراد جو آپ کو گرفتار کر کے بیروت لائے ہیں آپ کے جانے پہچانے ہیں۔ ابھی ان سے آپ کا تعارف کرا دیا جاتا ہے، نائمہ نے کہا۔ ویٹنگ ہال میں ایک عجیب سا تماشا شروع ہو گیا تھا۔ ایک اور شخص نے اپنے چہرے سے ماسک اتاری تو وہ فواد نکلا۔ تمام لوگ میرے جانے پہچانے تھے، لیکن یہ اندازہ، یہ طریقہ کار مجھے حیرت میں ڈال دینے والا تھا۔ میں عجیب سے انداز میں ان سب کو دیکھ رہا تھا اور نہ جانے میرے ذہن میں کیسے کیسے خیالات آ رہے تھے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، آپ لوگوں نے واقعی ایک دلچسپ ڈرامہ کیا ہے، لیکن اس کا مقصد میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ مقصد سمجھنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ ظاہر ہے میں انکار نہیں کر سکتا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خوبصورت گاڑی ہمیں لے کر چل پڑی۔ مجھے تنظیم آزادی فلسطین کے ہیڈ کوارٹر میں جانا پڑا تھا، جہاں پہلے سے میرے استقبال کا باقاعدہ بندوبست تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ باقاعدہ ایک پروگرام کے تحت ہو رہا ہے۔ حالات پر غور کرنے سے صورتحال کا کافی حد تک اندازہ ہو جاتا تھا۔ مجھے تیروڈا میں تقریباً 20 دن قیام کرایا گیا تھا۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ میرے لیے طیارہ منگوایا جا رہا ہے، اور یہ طیارہ جب پہنچا تو اس کا پورا عملہ تنظیم آزادی فلسطین کے افراد پر مشتمل تھا۔ یہ تمام لوگ چہرے بدل کر وہاں پہنچے تھے۔ مقصد شاید یہی ہوگا کہ مجھے خاص طور سے بیروت لایا جائے۔ ان کی اس کوشش پر مجھے ہنسی بھی آنے لگی۔ بھرطور کچھ غلط فہمیاں ہمارے درمیان ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں نفرت نہیں ابھری تھی، بلکہ بارہا ان لوگوں نے مجھ سے معذرت کرنے کی کوشش کی تھی۔ خاص طور سے نائمہ برق نے میرا دل صاف کرنے کے لیے انتہائی خلوص سے کوشش کی تھی، لیکن میں نے کہہ دیا تھا کہ بے گھر فلسطینی آج بھی میرے لیے باعث احترام و عزت ہیں، اور میں اپنی ذات کو ان کے لیے وقف کر چکا ہوں۔ اگر ان کے لیے مجھے زندگی کے کسی بھی حصے میں کچھ کرنا پڑا تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا، اور اس بات کا ثبوت میں نے بار بار دیا تھا۔ لائن آف کروزل کے سلسلے میں کام کرنے کے لیے مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کسی اور جگہ میں نے کسی کے مجبور کرنے سے کام کیا تھا۔ مسئلہ چونکہ عالم اسلام کے مفاد کا تھا، اس لیے میں اپنا کام کرتا رہا تھا۔ تنظیم آزادی فلسطین کے ہیڈ کوارٹر میں جن شخصیتوں نے مجھ سے ملاقات کی تھی وہ بہت ہی عظیم اور قابل احترام تھی، اور میرے دل میں ان کی عزت بھی تھی۔ مجھے انتہائی خلوص کے ساتھ خوش آمدید کہا گیا۔ وہ تمام لوگ میرے گرد جمع تھے جن سے میرا تعلق رہ چکا تھا۔ تب سربراہ نے کہا، علی، تم سے اب کچھ کہتے ہوئے ایک شرمندگی کا سا احساس ہوتا ہے، اور میں اس وقت کے لیے شاید اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر سکوں جب تم پر شبہ کا اظہار کیا گیا تھا۔ لیکن میرے دوست، ہم جس رائے پر خطر کے راہی ہیں اس میں ہر قدم نہایت احتیاط اور ہوش مندی کا تقاضا کرتا ہے۔ اولیو ہاورڈ نے ایک جال بچھایا تھا تمہارے خلاف، اور بدقسمتی سے ہمارے چند ساتھی اس جال میں پھنس گئے۔ تم پر شک کیا گیا اور اس کے بعد تم ہم سے بد دل ہو گئے، لیکن در حقیقت یہ ہمارے لیے ایک بڑا نقصان تھا جو تمہاری جدائی کی شکل میں ہمیں برداشت کرنا پڑا۔ تم نے قدم قدم پر ہمیں ہماری غلطی کا احساس دلایا اور ہم تڑپتے رہ گئے، لیکن اب لائن آف کروزل میں تم نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد ہم میں قوت برداشت نہ رہی۔ ہم جانتے تھے کہ اگر تمہیں باقاعدہ بیروت میں مدعو کیا گیا تو تم کبھی یہاں نہیں آؤ گے، چنانچہ تمہیں اس طرح یہاں لایا گیا۔ ممکن ہے تمہیں یہ بات بھی ناگوار گزری ہو، لیکن ہم تمہیں تمام ناگوار باتوں کی معذرت کے لیے ہی یہاں لائے ہیں۔ میں خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا، پھر میں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ حقیقت ہے جناب کہ مجھے اپنی ذات پر کیے گئے شک سے بے پناہ صدمہ پہنچا تھا،
اور میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ دوبارہ کبھی بیروت کا رخ نہیں کروں گا۔ جہاں تک لائن آف روزولٹ کے لیے یا فلسطینی مفادات کے لیے کام کرنے کا تعلق ہے تو یہ میرے اپنے روحانی سکون کا معاملہ ہے۔ اس سلسلے میں نہ میں نے کبھی کوئی دباؤ قبول کیا اور نہ ہی میرے پیش نظر کبھی کوئی مالی مفاد رہا ہے۔ بس اپنی حیثیت اور صلاحیت کے مطابق کام کرتا رہتا ہوں، اس بات سے بے نیاز ہو کر کہ میرے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے۔ بہرطور آپ نے مجھے یہاں بلایا، میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ جہاں تک معافی تلافی کا مسئلہ ہے تو آپ مجھے اس کے لیے شرمندہ نہ کریں۔ میں خلوص دل سے کہتا ہوں کہ میرا دل ان لوگوں کی جانب سے صاف ہو چکا ہے جنہوں نے اسے زخمی کرنے کی کوشش کی تھی۔ البتہ ایک مؤدبانہ گزارش یہ ضرور کروں گا کہ اب مجھے اس کے لیے مجبور نہ کیا جائے کہ میں کسی مخصوص ڈپارٹمنٹ کی ہدایات کے تحت کام کروں۔ میں نے بغیر کسی لالچ کے اپنے آپ کو فلسطینیوں کے لیے وقف کیا ہے اور زندگی میں جب تک حالات نے مجھے موقع دیا اپنے اس مشن کو آگے بڑھاتا رہوں گا۔ اس کے لیے میں خود کو کسی خاص تنظیم یا ادارے سے وابستہ کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ میں کہیں بھی ہوں جب بھی یہ محسوس کروں گا کہ فلسطینیوں کو میری ضرورت ہے فوری طور پر سرگرم عمل ہو جاؤں گا۔ نہیں علی، اب تمہیں باقاعدہ ہمارے ساتھ شامل ہو کر کام کرنا ہوگا، یہ میری دلی خواہش ہے۔ ان کے لہجے میں توہم کے ساتھ محبت و اپنایت تھی، جیسے کوئی باپ اپنے سرکش بیٹے سے مخاطب ہو۔ چنانچہ اب میرے لیے مزید انکار کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ چند لمحے سر جھکائے میں خاموش رہا، پھر میں نے نرم لہجے میں کہا، آپ کی خواہش کا احترام مجھ پر فرض ہے اور آپ کے حکم سے انحراف کی میں جرات نہیں کر سکتا۔ وہ آگے بڑھے اور مجھے سینے سے لگا لیا، پھر بولے، آفرین ہے تم پر علی، میں تم سے خوش ہوں۔ فی الحال تمہارا قیام بھی بیروت ہی میں رہے گا، اگر اس کے لیے مجھے مجبور نہ کیا جائے تو ہاں، اس موضوع پر تم سے بعد میں گفتگو ہو جائے گی۔ وہ میری پیٹھ تھپکتے ہوئے بولے۔ میری قیام گاہ کے لیے ایک خوبصورت عمارت منتخب کی گئی تھی۔ نائمہ برق مجھے اپنے ساتھ لے کر چل پڑی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، سوری علی، تمہیں احساس ہو رہا ہوگا کہ ہم سب نے تمہارے خلاف سازش کی ہے، لیکن یہ تو بتاؤ آخر تم کب تک ہم سے جدا رہ سکتے تھے؟ تمہارے سینے میں ہماری محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور اس کا ثبوت تم ہمیشہ دیتے رہے ہو۔ تو کیا تمہارے خیال میں ہم اتنے ہی بے حس ہیں کہ اپنی حماقتوں کا ازالہ کرنے کی کوشش بھی نہ کرتے؟ ٹھیک ہے نائمہ، جو کچھ ہوا اس پر تبصرہ کرنا بیکار ہے، لیکن محترمہ میں زیادہ عرصے تک یہاں قیام نہیں کروں گا۔ مجھے امریکہ جانے کی اجازت ضرور دی جائے، تمہیں بھلا کون روک سکتا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ نائمہ مجھے ایک شاندار عمارت میں لے آئی۔ یہاں ایک خوبصورت خوابگاہ میرے لیے آراستہ تھی۔ بٹ کو ایک دوسری عمارت میں بھیج دیا گیا تھا اور مجھے اس بارے میں کوئی تفصیل بھی نہیں بتائی گئی تھی۔ نہ ہی مسعود طلحہ اور عائشہ کی رہائش گاہ میرے علم میں تھی۔ رات کا وقت تھا اور اب میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا، لہٰذا نائمہ مجھ سے اجازت لے کر رخصت ہو گئی اور میں اپنی خوابگاہ میں مسحری پر دراز ہو گیا۔ ذہن میں بے شمار خیالات تھے۔ تہذیب مالکم ایکس کے بارے میں سوچ رہا تھا، ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو کچھ مجھ سے کہا گیا تھا اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور انہی سوچوں میں میرا ذہن الجھا ہوا تھا کہ دفعتاً دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی۔ کون ہے؟ آ جاؤ، میں نے بلند آواز میں کہا۔ دروازہ کھلا اور کوئی دبے قدموں سر جھکائے اندر داخل ہوا۔ ساتھ ہی ایک مانوس سی خوشبو کمرے میں پھیل گئی جس نے مجھے چونکا دیا اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے آنے والے کو دیکھا اور دوسرے لمحے جیسے میرا ذہن جنجنا اٹھا، میں حیرت سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ خواب نہیں تھا، ایک زندہ حقیقت تھی۔ تہذیب مالکم ایکس میرے سامنے موجود تھی۔ اپنی اس وقت کی کیفیت کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا تھا وہ فوری طور پر میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں آنکھوں کو مسلنے لگا۔ وہ دروازے سے اندر داخل ہونے کے بعد چند قدم آگے بڑھائی تھی اور یقیناً تہذیب ہی تھی۔ میری بصارت مجھے دھوکہ نہیں دے رہی تھی۔ میں مسحری سے نیچے اتر آیا اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ ایک خیال ذہن میں یہ بھی آیا تھا کہ ممکن ہے اس کے چہرے پر کوئی ماسک وغیرہ ہو۔ اگر یہ کوئی مذاق ہے تو میرا خیال ہے میرے ساتھ اس سے زیادہ سخت مذاق اور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اسے مذاق سمجھتے ہو لی تو پھر تمہاری مرضی۔ آواز تہذیب مالکم ایکس ہی کی تھی، اور اگر یہ تم ہی ہو تو شاید ان لوگوں نے اپنے پچھلے تمام گناہ دھو ڈالے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور اپنی پیشانی میرے سینے سے ٹکا دی۔ علی، کیا بدن سے اٹھنے والی لہریں ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکتی؟
چہروں پر تو ماسک لگائے جا سکتے ہیں لیکن تہذیب، خدا کی قسم میرے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا تھا۔ تہذیب کے اس طرح مل جانے کی توقع نہیں تھی۔ اس وقت میرے دل کی سب سے بڑی آرزو یہی تھی کہ میں امریکہ پہنچ جاؤں، تہذیب سے ملاقات کروں، لیکن ان لوگوں نے میرے سلسلے میں اچھا خاصا ڈرامہ کیا تھا۔ بہت دیر تک ہم سانسوں کا سنگیت اور دھڑکنوں کی سرگوشیاں سنتے رہے۔ پھر میں تہذیب کا ہاتھ پکڑ کر مسہری تک لے آیا اور اسے مسہری پر بٹھا دیا۔